اور جب پہلے جھوٹے نبی نے دعویٰ کیا نا نبوت کا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس نے بڑی شدت پکڑ لی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سفیر بھیجے اس کو سمجھانے کے لیے، لیکن اس بدبخت نے انہیں بری طرح سے شہید کر دیا، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے بعد پھر نبی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ جہاد کیا. یہ نہیں فرمایا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ان بدبختوں کے ساتھ جو جھوٹا نبی نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا اس کے ساتھ، اور جو اس کے نبی ماننے والے تھے ان سب کے ساتھ جہاد کیا. لشکر بھیجا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جیت صحابہ کرام رضوان کو اس لشکر میں بھیجا. لیکن ادھر اس نے بڑی طاقت پکڑی ہوئی تھی، 40,000 کا لشکر اس کے پاس تھا، اور مسلمانوں کی طرف سے تقریباً 10,000 کا لشکر تھا. لیکن وہ 10,000 بھی ایسے تھے کہ 10 لاکھ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن وہ جنگ طول پکڑ گئی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کابینہ کو بلایا اور فرمایا اتنی دیر کیوں لگ گئی، اب تک تو فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. خالد بن ولید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر چیز کیلکولیٹڈ ہوتی تھی ان کے کہ اتنا لشکر ہے تو اتنی دیر میں فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور وہ ہو جاتا تھا. لیکن یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. فرمایا کیا وجہ ہے؟ تو عرض کیا حضرت بات یہ ہے کہ جب ادھر سے بھی اللہ اکبر کی تکبیر بلند ہوتی ہے تو ادھر سے بھی اللہ اکبر کی تکبیر بلند ہوتی ہے، تو ہماری تلواریں رک جاتی ہیں. فرمایا امیر المومنین کی طرف یہ سوال بھیجو، وہاں سے کیا جواب آتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا امیر المومنین خلیفۃ الرسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ تعالی وسلم، معاملہ اس طرح کا ہے کہ ہماری طرف سے بھی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے اور ادھر سے بھی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، تو ہمارا ہاتھ رک جاتا ہے کہیں کو مسلمان کو نہ قتل کر دے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں وہ نعرہ دیا جو آج بھی ہم لگاتے ہیں. فرمایا نعرہ بدل دو، نعرہ بدل دو، اب تم نے اللہ اکبر کا نعرہ نہیں لگانا، وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں، تم لگاؤ یا محمد یا رسول اللہ. اور یہ یا رسول اللہ کا نعرہ کس نے دیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور متقی انسان. انہوں نے فرمایا نعرہ بدل دو. ادھر نعرہ بدلا، ادھر حالات بدل گئے، ان کے چھکے چھوٹ گئے. اب ادھر سے یا رسول اللہ والا نعرہ لگانے والے اللہ اکبر کے نعرے لگانے والوں کی تونے اڑانے لگے اور ان کی دوڑیں لگ گئی. مسلمہ کذاب نے اپنے جو سب سے بڑا سپہ سالار تھا طلحہ اسدی، اس کو بلایا اور ایک قلعے میں اپنے آپ کو محصور کر لیا. قلعہ بڑا مضبوط تھا تو اس کے دروازہ بھی بڑا مضبوط تھا، قلعے کی فصیلیں دیواریں بڑی اونچی تھی. وہ قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گیا. اب بڑی کوشش کی لیکن نہ دروازہ ٹوٹ رہا ہے اور نہ قلعے کی فصیلوں کے اوپر سے جایا جا رہا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. عرض کیا اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں؟ فرمایا بولو. کہنے لگے کہ کافی دیر ہو گئی، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ ختم نبوت کے جو گستاخ ہیں اور شان ختم نبوت کے خلاف جنہوں نے اس طرح کی بکواس اور ہردہ سرائی کی ہے وہ اور زیادہ دیر زندہ رہیں. آپ اس طرح کریں کہ دروازہ تو نہیں کھل رہا، لیکن ایک اور طریقہ ہے جو میں آپ کو عرض کرتا ہوں. وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے، آپ مجھے کسی طریقے سے سپاہی مجھے اس طرح جس طرح جھولا دیا جاتا ہے اٹھا کر فصیل کے اندر قلعے میں پھینک دیں فصیل کے اوپر سے، تو میں اندر جا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں. صحابہ کرام دوسرے جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ اندر تو ان کا پورا لشکر موجود ہے. انہوں نے فرمایا آپ مجھے پھینکیں تو صحیح، آپ پھینکیں تو صحیح. یہ ہے کروں تیرے نام پہ میں جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ ان کے جذبے تھے. انہوں نے کہا آپ مجھے اندر پھینک کے تو دیکھیں کیا کرتا ہوں میں جا کر. انہوں نے اسے اٹھا کر ان صحابی حضرت برا بن مالک کو اندر فصیل کے اوپر سے اچھال دیا. وہ دوسری طرف جا کر گرے. اونچی فصیل سے جا کر بندہ گرے تو یقیناً چوٹ بھی لگتی ہے، اور ادھر موت منہ کھولے ہوئے کھڑی ہے، پورا لشکر دشمن کا وہاں موجود ہے. اور وہاں پر ایک صحابی برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحفظ ناموس رسالت کا پہرا دینے کے لیے وہاں چھلانگ لگا دی. پرواہ نہیں کی کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، مار دیں گے.
لیکن فکر ہے تو یہی کہ زندہ رہوں تو رسول اللہ کی عزت و ناموس کی خاطر زندہ رہوں، اب موت آئے تو عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر ہی موت آئے۔ وہ جب اندر گئے تو دشمنوں نے گھیرا ان کو، آپ لڑتے ہوئے پہنچ کے گیٹ کے اوپر اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اس قلعے کا، اس کے بعد جو انجام ہونا تھا وہ آپ جانتے ہیں، سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے جہنم واصل کیا اور اس بدبخت مسلمہ قذاب کو بھی وہاں قتل کیا گیا۔ برادران اسلام، یہ لشکر کس نے بھیجا؟ وقت کے حاکم نے، وقت کے جو حکمران تھے، جو خلیفہ وقت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ ذمہ داری ہے حکمرانوں کی، جسے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں زمین پہ قابو دے، اختیار دے، یعنی حکومت دے، تو اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو تم نے نظام نماز بھی قائم کرنا۔ پہلے خلفائے راشدین اور جتنے بھی خلفاء تھے وہ خود مصلی امامت پر نماز پڑھایا کرتے تھے، وہ خود امام ہوتے، اور امام عربی زبان کا لفظ ہے، انگریزی میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے لیڈر، وہ مکمل لیڈر ہوتے تھے، وہ ہر طرح سے اپنی قوم کی رہنمائی کرنے والے ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کے دین کو پڑھا ہوا تھا، شریعت کو سیکھا ہوا تھا، قرآن و حدیث کو اچھی طرح سمجھا ہوا تھا، اور یہ قرآن و حدیث تمام معاملات زندگی کو اچھی طرح سکھا دیتی ہے، اور جو اس میں زیادہ ماہر ہوگا، جس کا زیادہ حوصلہ ہوگا، بصیرت ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرما دیتا، اسے لیڈر بنا دیتا۔